السلام علیکم، PIDAG کی ڈیجیٹل سے میں ہوں محمد حنیف۔ نظر ڈالتے ہیں اب تک کی اہم خبروں پر۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر بھر میں بھی یوم پاکستان انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے ضلعی اور تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں پروقار تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور تحریک پاکستان کے لیے خدمات سر انجام دینے والی شخصیات کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں بھی یوم قرارداد پاکستان انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں احاطہ ڈپٹی کمشنر آفس مظفر آباد میں مرکزی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور پرچم کشائی کی گئی۔ آزاد جموں و کشمیر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی بھی پیش کی۔ ٹھیک 9:20 پر سائرن بجائے گئے اور قومی ترانے کی دھنوں پر قومی پرچم کو سلامی پیش کی گئی۔ مظفر آباد ڈویژن میں ضلع نیلم ویلی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اٹھ مقام میں بھی یوم پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ ڈپٹی کمشنر راجہ عارف محمود نے قومی پرچم جبکہ SSP خواجہ محمد صدیق نے ریاستی پرچم کی کشائی کی۔ 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ جہلم ویلی کے زیر انتظام ڈپٹی کمشنر آفس کے باہر پرچم کشائی کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر جہلم ویلی سید اشفاق گیلانی نے پرچم کشائی کی، جبکہ مظفر آباد کی طرح میرپور ڈویژن کے تینوں اضلاع میں بھی یوم پاکستان بھرپور انداز میں منایا گیا۔ ضلع میرپور میں یوم پاکستان کے سلسلے میں DIG پولیس آفس میرپور میں پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ آزاد کشمیر کے وزیر توانائی چودھری ارشد حسین اور DIG پولیس چودھری سجاد حسین نے ضلعی انتظامیہ کے ہمراہ پرچم کشائی کی، جبکہ بھمبر میں ڈپٹی کمشنر بھمبر مرزا ارشد محمود جرال نے چیئرمین ضلع کونسل چودھری محمد یوسف کے ہمراہ DC آفس کے سبزہ زار میں پرچم کشائی کی۔ پولیس کے چاقو چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ 23 مارچ کو ملک بھر کی طرح ضلع کوٹلی میں بھی 84واں یوم پاکستان ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریب ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر آفس کوٹلی میں منعقد ہوئی۔ وزیر شہری دفاع اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ چودھری عامر یاسین اور ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز نے پرچم کشائی کی۔ پونچھ ڈویژن میں ضلع سدنوتی میں بھی 23 مارچ یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا گیا کہ پاکستان کی حفاظت، بقا اور سالمیت کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ سدنوتی میں وزیر بہبود آبادی سردار محمد حسین ایڈوکیٹ، ڈپٹی کمشنر سدنوتی راجہ صداقت خان نے پرچم کشائی کی۔ ادھر ڈپٹی کمشنر آفس باغ کے احاطہ میں بھی پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں ڈپٹی کمشنر مدثر فاروق اور SP باغ خرم اقبال نے پرچم کشائی کی۔ 23 مارچ یوم پاکستان کی مناسبت سے PWD ریسٹ ہاؤس حویلی میں بھی پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا انعقاد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر حویلی راجہ عمران شاہین، SSP خواجہ امیر الدین نے پرچم کشائی کی، جبکہ پونچھ ڈویژن ہیڈ کوارٹر راولاکوٹ میں بھی یوم پاکستان کی مناسبت سے شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مشیر برائے وزیر اعظم احمد صغیر نے پرچم لہرایا اور رہنما تحریک پاکستان اور افواج پاکستان کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر برائے سماجی بہبود و ترقی نسواں سید بازل علی نقوی نے کہا ہے کہ یوم پاکستان پر شہدائے افواج پاکستان کو بھرپور خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ زمائے تحریک پاکستان کی آزادی کے لیے گراں قدر خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر سماجی بہبود و ترقی نسواں سید بازل علی نقوی نے ڈپٹی کمشنر مظفر آباد کے آفس میں یوم پاکستان کے موقع پر منعقدہ تقریب پرچم کشائی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج کا دن تحریک پاکستان کی مناسبت سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ آج ہی کے دن 23 مارچ 1940 کو مسلمانان بر صغیر نے لاہور کے تاریخ ساز اجتماع میں قرارداد پاکستان پاس کی تھی۔ بعد ازاں اسی متفقہ طور پر منظور قرارداد کی روشنی میں ہی قائد اعظم محمد علی جناح کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان حاصل کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وطن کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ افواج پاکستان وطن کے چپے چپے کے دفاع کے لیے ہمتن تیار ہیں۔ فوج و سلامتی کے دیگر اداروں کی وطن عزیز کے لیے قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ مملکت خداداد پاکستان کی تکمیل حقیقی معنوں میں اسی وقت ہوگی جب مقبوضہ جموں و کشمیر کے عوام بھی آزادی کی دولت سے مالا مال ہو کر پاکستان کا حصہ بنیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں تکمیل پاکستان کے لیے بھرپور کردار ادا کرنا ہوگا۔ بھارت مقبوضہ جموں و کشمیر میں بدترین مظالم ڈھا رہا ہے۔ ہمیں ملکی ترقی کو اپنا نصب العین بنانا ہوگا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر مظفر آباد ندیم احمد جنجوعہ نے کہا کہ یوم پاکستان کی خاص اہمیت ہے۔ اس دن مسلمانان بر صغیر نے جداگانہ وطن کا مطالبہ کیا اور بعد ازاں زبردست جدوجہد کے بعد ایک عظم مملکت خداداد پاکستان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وطن کے دفاع کے لیے افواج پاکستان اور سلامتی کے دیگر اداروں کی مثالی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تقریب میں ڈائریکٹر اطلاعات محمد بشیر مرزا، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر مظفر آباد حافظ محمد علی، سینئر حریت رہنما مشتاق الاسلام سمیت ضلعی پولیس افسران اور سول سوسائٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔
وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی جانب سے دیگر اضلاع کی طرح ضلع حویلی کوہٹا میں حالیہ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں کے لیے دی گئی امدادی رقوم کے چیکس تقسیم کر دیے گئے۔ ضلع حویلی کوہٹا میں حالیہ شدید بارشوں سے متاثرہ علاقوں میں امداد سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے مرکزی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں مختلف محکمہ جات کے افسران نے شرکت کی۔ تقریب میں متاثرین کو باعزت طور پر ڈپٹی کمشنر حویلی ایس پی نے امدادی رقوم کے چیکس تقسیم کیے۔ چیک کی رقوم میں مکمل متاثرہ فیملی کو 7 لاکھ اور جزوی نقصان کی صورت میں 3,50,000 روپے کے چیک تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر حویلی راجہ عمران شاہین کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جنہوں نے بروقت متاثرین کے لیے امدادی رقم کی فراہمی کی۔ اس موقع پر متاثرین نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر حکومت فیصل ممتاز راٹھور کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف کی طرف سے آزاد کشمیر بھر کی طرح ضلع باغ میں بھی شدید بارشوں اور برف باری سے متاثرین اور فوت شدگان کے ورثہ میں امدادی چیکس تقسیم کر دیے گئے۔ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کی طرف سے امدادی چیک ڈپٹی کمشنر باغ مدثر فاروق نے تقسیم کیے، جبکہ اس موقع پر ایس پی خرم اقبال، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عمران نقوی، ڈی ڈی ایم اے آفیسر سردار وقاص سلیم اور دیگر بھی موجود تھے۔ یاد رہے کہ رواں سال بارشوں سے ضلع باغ میں ایک شخص کی وفات ہوئی، 51 مکانات متاثر ہوئے، جن میں 9 مکانات مکمل تباہ جبکہ 42 مکانات جزوی طور پر متاثر ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے 2,30,00,000 روپے کی خطیر رقم کے چیک متاثرین میں تقسیم کر دیے گئے۔ کوٹلی میں ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز اور اسسٹنٹ کمشنر نعیم اختر چودھری نے شہر کا دورہ کیا، قیمتوں کی پڑتال کی، ناجائز منافع خوروں پر بھاری جرمانے عائد کیے۔ حکومتی ہدایات کی روشنی میں رمضان المبارک میں اشیاء خوردنوش اور پھل سبزیات کی قیمتوں کو اعتدال پر رکھنے کے لیے ڈپٹی کمشنر چودھری حق نواز اور اسسٹنٹ کمشنر نعیم اختر چودھری نے ایس ایچ او تھانہ صدر کوٹلی اور نائب تحصیلدار کے ہمراہ کوٹلی شہر میں مختلف بازاروں کا دورہ کیا، اشیاء کا معیار اور قیمتوں کو چیک کیا، ریٹ لسٹیں آویزہ نہ کرنے، مہنگا اور غیر معیاری پھل فروخت کرنے پر درجنوں دکانداروں کو موقع پر ہزاروں روپے جرمانے کیے گئے۔ انتظامیہ و پولیس کی ٹیم نے آبشار چوک بازار، پی ڈبلیو ڈی ریسٹ پھل مارکیٹ اور لاری اڈا بازار میں چیکنگ کی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ دکاندار مقررہ نرخوں پر اشیاء فروخت کریں، بصورت دیگر قانون کے مغائر کام کرنے والوں کے خلاف تحت ضابطہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ ورلڈ ٹی بی ڈے کی مناسبت سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس میرپور میں پروقار تقریب اور آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر میرپور ڈاکٹر فدا حسین راجہ، ایڈیشنل پرنسپل میڈیکل آفیسر ڈاکٹر فاطمہ یعقوب و دیگر نے شرکت کی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فدا حسین راجہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹی بی تب دق ایک متعدی بیماری ہے اور اس کا مریض کھانستا ہے تو ہوا کے ذریعے اس کے بلغم میں موجود ٹی بی کا بیکٹیریا دوسرے انسان تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی بی کوئی ایسی بیماری نہیں جس کا علاج نہیں ہے، بیماری کا علاج بھی موجود ہے اور اس کی ادویات بھی آسانی سے دستیاب ہیں۔ ٹی بی کی تشخیص کے لیے بلغم کا ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ ٹی بی کی ادویات بھی سرکاری اسپتال سے مفت حاصل کی جا سکتی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ ٹیوبرکلوسس سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آگاہی حاصل کریں اور اس مرض سے بچنے کے لیے حفاظتی اقدامات اختیار کریں۔ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر سید کلیم عباس شاہ کی جاتلا، منگلا، افضل پور اور دیگر مقامات پر پرائز کنٹرول اور تجاوزات کے خاتمے کے لیے کارروائیاں، متعدد دکانداروں کو جرمانے اور بعض کو وارننگز دی گئیں۔ ایکسٹرا اسسٹنٹ کمشنر سید کلیم عباس شاہ نے دکانداروں کو ہدایات کیں کہ وہ پرائز کنٹرول کمیٹی کی طرف سے مقرر کردہ نرخوں کے مطابق اشیاء فروخت کریں، سبزی فروٹ کی دکانوں اور ریڑھی بان ریٹ لسٹیں اپنے پاس رکھیں اور گاہکوں کے طلب کرنے پر انہیں دکھانے کے پابند ہیں۔ اگر کوئی دکاندار خلاف ورزی کا مرتکب ہوا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ پی آئی ڈی ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس فالو کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔